حضور غوث اعظم جیلانی کو ہم لوگ مانتے ہیں، ہم لوگ غوث پاک کو یہ بھی پتہ کیوں مانتے ہیں؟ جو علماء ہیں وہ تو اس بات سے مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور غوث اعظم جیلانی کا علمی مقام و مرتبہ پڑھا، ان کو معلوم ہے کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، وہ اس لیے مانتے ہیں۔ اور بہت سارے عوام اس واسطے مانتے ہیں کہ انہوں نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھ لیتے تو کبھی نہ مانتے۔ ہاں جی، غوث پاک سرکار شرع کے پابند تھے کہ شرع کے خلاف تھے؟ اور بولو، آج جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے نا سر سے پاؤں تک، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں معاشرے کے اندر رہنا کہتا ہے، رہنا کیسے ہے۔ تو اگر ہم غوث پاک کے زمانے میں ہوتے یا غوث پاک آج ہمارے زمانے میں ہوتے تو ادھر غوث پاک واز فرما رہے ہیں، آپ کو خبر دی جاتی ہے حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے پرواہ ہی نہیں کیا، آپ نے فرمایا اولاد بعد کے اندر ہے، رسول اللہ کا دین پہلے ہے، دین کی تبلیغ پہلے کرو۔ تو یہ واقعہ اگر کبھی ہماری زندگی کے اندر پیش آتا تو بہت سارے لوگ غوث پاک سے ویسے ہی بغاوت کر دیتے، جی ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو پتہ ہی نہیں اولاد کے حقوق کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے غوث پاک کو اس واسطے مان رکھا ہے کہ انہوں نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے یا بعض ان کی کرامتیں سن سنا کر، ورنہ جو علماء ہیں وہ غوث پاک کو اس واسطے مانتے ہیں کہ ان کے علمی مقام و مرتبہ سے واقف ہیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے آ کر اطلاع دی، حضور والا دریائے دجلہ کے اندر طغیانیاں آ گئی، پانی اوپر آ گیا، اگر باہر آ گیا تو گاؤں کو بہا کر لے جائے گا، خطرہ ہے کہیں سیلاب بپا نہ ہو جائے، آپ ذرا چل کر پانی کو حکم فرما کر اس کے لیول تک اس کو نیچا کر دیں تاکہ ہمارا گاؤں اور آس پاس کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کے بندے ان کی زندگیاں محسوس ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، یہ لوگ خطرے سے محفوظ ہو جائیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کے ساتھ چلے گئے، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضور والا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی ذرا نیچے آ جائے، پانی کی سطح نیچے تک چلی جائے۔ آپ نے اپنے عصا کے ساتھ اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الہا ہونا، یہاں تک کافی ہے۔ اور لوگوں نے عرض کیا جی حضور والا یہاں تک کافی ہے، آپ سرکار نے وہاں تک نشان لگا دیا، اور اس کے بعد دریائے دجلہ چلتا رہا اور چلا کرتا تھا، جہاں پر میرے غوث نے نشان لگا دیا اس نشان سے پانی اوپر آنے کی جرات ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ غوث اعظم قرۃ عین رسول غوث اعظم گلشن زہرا کے پھول غوث اعظم کرم تھی برے جولیا، غوث اعظم کرم تھی بھرے جولیا، نہ کوئی جولی پھیلاوے تے میں کی کرا، جیڑا میرا دے در تو خالی گیا، جیڑا میرا دے در تو خالی گیا، تینو منگنا نہ آوے تے میں کی کرا۔ اور جو بندہ غوث پاک کے دروازے پہ چلا جائے تو پھر کہے جناب غوث تو دیتے نہیں، غوث دیتا ہے،
تجھے مانگنا نہیں آیا. تجھے اگر مانگنا آتا ہوتا تو غوث پاک تجھ کو اتنا مالدار کر دیتے, تجھ کو اتنا کچھ عطا کر دیتے تیری مانگ کے جواب کے اندر کہ کائنات کے اندر تجھے سب سے بڑا سخی بنا دیتا. تو شکوہ کرتا ہے غوث دیتا, کوئی کچھ نہیں, غوث دیتے ہیں, تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. غوث آیا مشکل کشائی لئی, آیا ایک لئی نئی ساری خدائی لئی. بد نصیبی جے غوث دے ہندیا, بد نصیبی جے غوث دے ہندیا. اے تینو غم کوئی ستاوے تے میں کی کراں. غوث اعظم کرم تھی برے جھولیاں, نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں. جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, پر خطاؤں کو کتب جلی کر دیا. چور ہن بھی اوتھوں بنی کے آندا ولی, چور ہن بھی اوتھوں کتھوں بغداد شریف چو چور ہن بھی اوتھوں بنی کے آندا ولی. چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں. چوراں دا کام ہوندا ہے جتھوں ولایت دی مور لگے اوتھے نہیں جانا تے بعد کہنا او دیندے ہی کچھ نہیں. لیکن جڑا ولی ہے, جڑا ہے نا سنی جڑا ہے, اے اللہ دے فضل نال ہر ولی نو ماندا ہے, ہر صحابی نو ماندا ہے, اہل بیت نو ماندا ہے, ہر نبی نو ہر رسول نو ماندا, اہل بیت نو ماندا. الحمدللہ سب دا غلام ہے, کسے دا بھی نہ منکر ہے تے نہ کسے دا بے ادب ہے. جڑے منکر نے او دنیا تے جناب والا سخیاں دے دروازے تے جاندے کوئی نہیں تے پھر شکوے کردے نے, او دے نہیں سکدے او مرے. جویں سنی نے نا سنیاں والا پہلے عقیدہ اپنا تے پھر انہاں دی غلامی دا پٹا گردن وچ پا تے پھر جا, جے نہ ملے تے سانو نیویں تھاں تے بات آوے. اس تو اگے اسی اور کچھ نہیں کہہ سکتے.